پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جیسے کہ پچھلے 3 ہفتوں سے ہمارے مہمان گرامی ہیں حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب، وہ تزکیہ نفس کے بارے میں آپ سے باتیں کر رہے ہیں. آج بھی انشاءاللہ اس سلسلے کا 4تھا پروگرام ہے. ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے، اللہ سے قربت کا، اللہ سے محبت کا معاملہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر دنیاوی اعتبار سے کسی بھی امپورٹنٹ شخص سے ہماری دوستی ہو جائے، ہمارا قرب ہو جائے، تو ہم کتنا فخر محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں، اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتے ہیں. تو ناظرین، جب خالق کائنات اور مالک کائنات کا قرب نصیب ہو جائے، ہم اللہ سے محبت کرنے لگے، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، تو دنیا اور آخرت کے تمام بیڑے پار ہو جائیں گے. تو آپ سے درخواست ہے کہ ان باتوں کو غور سے سنیں اور کوشش کریں کہ ان پہ عمل کیا جائے، اور جس طرح حضرت فرماتے ہیں جو سٹیپس انہوں نے بتائے ہیں ان کے اوپر آپ اسی طرح عمل کریں، تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہو جائیں گے، اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے گا. میں ہوں اس پروگرام کا میزبان محمود احمد اوان، اور ہمارے ہمیشہ کی طرح معزز مہمان گرامی ہیں دور حاضر کی انتہائی معتبر، مقتدر، علمی اور روحانی شخصیت حضرت مفتی منیر احمد اخون صاحب. حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. تو حضرت ذرا فرمائیں اس سلسلے میں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کا قرب کتنی بڑی بات ہے کہ اگر کسی کو یہ نصیب ہو جائے تو میرے خیال میں کہ اس سے بڑی نعمت یا اس سے بڑی دولت کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کہ جو مالک ہے، خالق ہے اس دنیا کا سارا، جس کا نفع نقصان جس کے ہاتھ میں ہے، اگر ہمیں اس کا قرب نصیب ہو جائے تو اس سے زیادہ اور بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے. تو اس سلسلے میں مزید فرمائیے کہ کس طرح، کن مراحل سے گزر کے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد. تزکیہ نفس کے حوالے سے آج 4تھا سبق ہے. پہلے سبق میں تصحیح نیت اور طلب صادق پر گفتگو تھی. دوسرے سبق میں زیادہ کھانے کی حرص پر گفتگو تھی، اور تیسرے سبق میں زیادہ بولنے کی حرص پر گفتگو تھی. آج جو غصے کا بیان ہے کہ غصہ جو ہے یہ ایک ایسا رذیلہ ہے اور ایسی بری خصلت ہے کہ جو انسان کی صلاحیتوں کو اور دین کو برباد کر دیتا ہے. لیکن غصے کی ایک لیمٹ ہے، اس حد تک تو غصے کی اجازت ہے، لیکن جب اس حدود سے تجاوز کرتا ہے بیجا غصہ، یہ انسان کے لیے زہر قاتل ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے پوچھا کہ تم لوگ پہلوان کس کو کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا جی پہلوان اسے کہتے ہیں جو دوسرے کو پچاڑ دے، اس کو قابو کر لے، چت کر دے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، حقیقت میں پہلوان وہ ہے کہ جس کو غصہ آئے اور غصے پر قابو پا لے. اس لیے کہ غصہ ایک ایسا رذیلہ ہے کہ جو انسان کی صلاحیت برباد کر دیتا ہے. چنانچہ غصے کی حالت میں شیطان رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے. چنانچہ حدیث میں آتے ہے کہ جب میاں بیوی کا جب آپس میں جھگڑا ہوتا ہے خاص طور پہ، اس وقت شیطان جو ہے وہ خون کے اندر جو ہے خون کی طرح دوڑتا ہے رگوں میں، اور چاہتا یہ ہے کہ وہ شوہر کی زبان سے طلاق کا لفظ نکلوا کے اس رشتے کو منقطع کر دے. اس لیے اس وقت اس بات کا دھیان کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے مجھے دیکھ رہی ہے اور مجھے اس کے منشا کے خلاف اس غصے کو استعمال نہیں کرنا. تبھی تو ایک شاعر کہتا ہے، بہادر شاہ ظفر نے کہا نا کہ ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، گوہو کیسے صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. اور عجیب بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو اپنی بیوی پر، بچوں پر یا اپنے عزیز و اقارب پر غصہ آئے اور اس غصے کو اللہ کی رضا کی خاطر برداشت کر لے، تحمل سے اس کو پی جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو امن و ایمان کی دولت عطا فرما دیتے ہیں اور اس کے دل کو جو امن و ایمان سے لبریز کر دیتے ہیں. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص بڑا غصے والا تھا، غصیلا تھا. تو گھر میں آیا تو بیوی نے جب اس کے سامنے کھانا رکھا تو اس میں نمک بڑا تیز تھا، تکلیف ہوئی. تو دل میں سوچا کہ آج اس اللہ کی بندی کو میں معاف کر دیتا ہوں. تو دل میں اس نے سوچا کہ یا اللہ میں تیری اس بندی کو تیری خاطر آج معاف کرتا ہوں. کچھ نہیں بولا، چپ کر کے جتنا کھانا تھا کھا لیا. کہتے جب اس کا انتقال ہوا ہے تو وقت کے ولی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا تیرا کیا حال ہوا؟ کہا کہ اللہ کے دربار میں جب پیشی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تو وہی تو ہے کہ تیرا دفتر تو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن تو نے ایک مرتبہ میری خاطر میری بندی کو معاف کیا تھا، آج اس بندی کی خاطر میں تجھے معاف کرتا ہوں. یعنی غصے پہ قابو کیا، غصے پہ قابو کیا تو اس پر اللہ کی رضا اس کو مل گئی.
اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کے علاج کے دو طریقے ہیں، ایک علمی علاج ہے اور ایک عملی علاج ہے۔ علمی علاج یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ ارادہ خداوندی سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت و مرضی چلتی ہے، اور ظاہر غصہ آدمی کو آتا ہی اس وقت ہے جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی چیز پیش آئے، تو اس وقت یہ سوچے کہ یہ میری مرضی کے خلاف ہو گئی لیکن میری اللہ کی مرضی کے مطابق ہو گئی ہے، لہذا ارادہ خداوندی چونکہ اس میں جاری ہو گیا تو اس پر وہ صبر کر لے۔ اگر اس میں بے جا طیش دکھائے گا تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے پر اعتراض کرے گا اور درپردہ خود خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے قصہ لکھا ہے کہ غوث الثقلین پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مرید 10 سال ان کی خدمت میں رہا اور آپ نے اس کا تزکیہ کیا، تو جو رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ حضرت فرمایا کہ بس خدائی کا دعویٰ نہیں کرنا۔ تو بڑا حیران ہوا کہ حضرت کوئی گستاخی ہو گئی، میں تو آپ کا خادم ہوں، تو خدائی کا دعوے کا سوال ہی نہیں۔ کہا کہ نہیں، اس لیے کہ عملی زندگی میں تم جب جاؤ گے تو ایسی امور پیش آئیں گے جو خلاف طبیعت ہوں گے، اور اس میں طیش اور غصہ آئے گا اور چاہے گا کہ میرا ارادہ یہاں جاری ہونا چاہیے تھا، اور یہ خواہش یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ کا ارادہ جاری ہوتا ہے، اور تم جب اپنے آپے سے باہر ہوگے طیش میں تو یہ درپردہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے غصے پہ قابو پانا، تو یہ جو ہے علمی علاج ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی چلتی ہے، اور دوسرا یہ سوچے کہ اصل میں مجھے اپنے ماتحت پہ غصہ آ رہا ہے جو میری مرضی کے خلاف کر رہا ہے، تو میں خود بھی تو کسی کا ماتحت ہوں، اس کی مرضی کے خلاف صبح شام میں کرتا ہوں، اس کے تحمل کا یہ عالم ہے کہ میری پکڑ نہیں کرتا، تو حق یہ کہ میں بھی اس کو معاف کر دوں جیسے وہ مجھے معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ فرمایا یہ علمی علاج ہے۔ اور عملی علاج یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب غصہ آئے تو انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور جو ہے وہ اپنی حیت کو بدل لے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا تو لیٹ جائے، اور پھر بھی غصہ رفع نہ ہو تو فرمایا کہ اٹھ کے وضو کرے، وضو کر کے اپنی گال جو ہے وہ زمین سے لگا دے تاکہ اندر کی نفس کا تکبر ٹوٹے۔ اچھا، یہ عملی اقدامات ہیں، یہ عملی اقدامات غصے پہ قابو پانے کے، تو اس کے نتیجے میں غصہ جو ہے رفع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین سے یہی درخواست ہے کہ غصے کے حوالے سے یہ کرائیٹیریا بنا لیں کہ ذاتی معاملات کے حوالے سے ہم غصہ نہیں کریں گے، ذاتی میں ہمارا کوئی نقصان کوئی تکلیف پہنچی اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں گے۔ ہاں دینی معاملات ہیں، شرعی معاملات میں اگر کسی نے کوئی بیجا حرکت کی ہے تو اس پر ہم اپنے غصے کا اظہار کریں گے، کیونکہ دینی معاملات میں غصہ ظاہر کرنا یہ عین عبادت ہے۔ وہ تربیت کے طور پہ اپنی اولاد ہے، بیوی بچے، ان پر غصہ ظاہر کریں گے، لیکن اپنے ذاتی معاملات میں بالکل غصہ کا جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے۔ اس سے ان کا انشاءاللہ وہ نفس کا تزکیہ ہوگا اور طبیعت میں اعتدال پیدا ہو جائے گا۔ جیسے حضرت دو باتیں اس میں، ایک تو آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ کسی حد تک یا ایک اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، تو یہ قدرتی امر بھی ہے کہ والدین بچوں کے کسی حرکت پہ غصے کا اظہار کرتے ہیں، میاں بیوی کا بھی آپس میں غصے کا اظہار ہوتا ہے، تو وہ کس حد تک ڈسپلن کرنے کے لیے، ان کو راہ راست پہ رکھنے کے لیے کس حد تک غصے کا اظہار کرنا چاہیے؟ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اصل میں غصے کا مادہ ختم کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ مادہ اگر غصے کا ختم ہو جائے تو نظام درم برم ہو جائے گا سارا، کیونکہ انسان کو نہ معصیت پر غصہ آئے گا، نہ گناہ پر، نہ کفر پر، نہ شرک پر، تو انسان کی عبادات کا تصور، توحید کا تصور ختم ہو جائے گا، اللہ کے دین کا سب تصور ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ایک حد تک غصہ، اور حدود ہی متعین کی ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بچہ اگر 7 سال کا ہو گیا تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو گیا تو اس کی پٹائی کرو۔ تو پٹائی کرنا گویا کہ وہ اظہار غصے کا، اور پٹائی کی حدود فقہاء نے متعین یہ کی ہیں کہ وہ انسان جو اپنی یہ ہاتھ سے اگر مارتا ہے تو بس یہ ہاتھ کی اس گٹے کی طاقت سے اس کی کمر پہ تماچے مارے، یعنی ہاتھ اونچا نہیں ہونا چاہیے، اونچا، یہ بغل نہیں کھولنی چاہیے تھپڑ مارتے ہوئے، یا ڈنڈا اگر چھڑی استعمال کر رہا ہے تو چھڑی یوں استعمال نہ کرے بلکہ یہ گٹے کی طاقت سے چھڑی اس کی پیٹھ میں مارے، مطلب ایسی کہ اس کو انسلٹ محسوس ہو، توہین محسوس ہو کہ یار مجھ پہ غصہ ظاہر کیا، جسمانی تکلیف دینا مقصود نہیں، چمڑی نہ پھٹے، اس کی ہڈی نہ ٹوٹے، تو یہ حدود ہیں، اس کے مطابق انشاءاللہ تربیت و تزکیہ بچے کو ہو جائے۔ اچھا حضرت، دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ دینی اعتبار سے اگر آپ کو چیز غلط ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کے اوپر غصے کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو آج کل بڑے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ دینی اعتبار سے وہ صحیح راستے پہ ہے، دوسرا غلط ہے، تو اس میں تو غصے کا جو اظہار ہوتا ہے وہ تمام حدود پار کر کے وہ تو بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ پھر یہ سارے جو مسئلے ہمیں جو نظر آ رہے ہیں کہ آپس میں لڑائیاں ہیں مختلف فرقوں کی،
وہ غصے کا اظہار ہی تو ہے. جی. اصل میں وہ حدیث میں آتا ہے کہ من رہا منکرا فلیغیر بیدی، جو کو برائی دیکھے، منکر دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے. تغییر کا لفظ فرمایا. ایک بزرگ گزر رہے تھے تو ایک شخص نے دیکھا کہ اس کا بچہ رو رہا ہے. تو بزرگ نے کہا کہ یہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا جی دیکھو جی، یہ مورتی والا کھلونا لے کے آ گیا تھا تو میں نے اس سے چھین کے اس مورتی والا کھلونے کو توڑ دیا، اس پر رو رہا ہے. فرمایا اچھا. کہا کہ اس لیے کہ جی حدیث میں آتا ہے کہ اگر برائی دیکھیں آپ برائی کو توڑ دیں، لہذا میں نے اس کا کھلونا توڑ دیا، اس پر رو رہا ہے. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ اس حدیث میں نبی نے یہ فرمایا من رأى منکرا فلیغیر بیدی، کہ جو برائی کو دیکھے اس برائی کو بدل دے. تغییر کا لفظ استعمال فرمایا، فلیکسر بیدی، نہ کہا کہ اس کو توڑ دے. تو تمہیں حکمت استعمال کرنی چاہیے تھی کہ کس لیول کی حکمت میں استعمال کروں کہ بچہ جو خود اندر سے تبدیلی آئے اس کے، اور اس کھلونے سے نفرت کرے، اس بت کو توڑ دے، خود توڑے. تو یہ تغییر اصل میں حکمت کے پہلو ہیں. اس لیے غصے کے اظہار میں آپ حکمت کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو استعمال کریں کہ کون سا لیول ہے کہ مجھے یہاں اس کو استعمال کرنا ہے. ہاں جب وہ لیول آ جائے کہ آپ اس کو توڑیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی ذہن سازی، تاکہ اس کے اندر سے جب تبدیلی بچے کی آئے گی تو وہ اندر سے جب اسے نفرت کرے گا تو پھر آئندہ اس چیز کے قریب نہیں جائے گا. اور اگر باہر سے آپ تھوپ دیں گے تو اس کو جب موقع ملے گا اس برائی کو پھر اڈاپٹ کرے گا. بالکل بالکل، ماشاء اللہ. ناظرین، جیسے دیکھا حضرت نے جیسے فرمایا کہ واقعی غصے پہ قابو پانے سے ہمارے بہت سارے مسائل جو ہے نا وہ خود ہی حل ہو جائیں گے، لڑائیاں کم ہو جائیں گی. میاں بیوی کا جو اکثر طلاق پہ نوبت آ جاتی ہے اس کی ابتدا غصے سے ہی ہوتی ہے، پھر غصہ بڑھتے بڑھتے ایک حد تک پہنچ جاتا ہے اور بالکل زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں.